بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو تین گروہوں کا تذکرہ، جن کا کل کے درس میں تذکرہ ہوا ہے کہ جب بھی قرآن کی اور اسلام کی اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی دعوت پیش ہوگی، لوگوں کے تین گروہ سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ فوراً اس بات کو تسلیم کر لیں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس بات کا منہ کے اوپر ہی رد کریں گے، انکار کریں گے، وہ کافر اور منکر بن جائیں گے، اور کچھ لوگ ظاہری لحاظ سے اس بات کو مانیں گے لیکن بعد میں جا کے اس باتوں کا انکار کریں گے، وہ منافقین کی صف میں شمار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا سے ایک عالمگیری پیغام لوگوں کو دعوت فکر دی کہ لوگوں، یہاں ایمان والوں کی بات نہیں کی، یہاں عالمگیری ایک دعوت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اب قرآن پاک میں یہاں میں لازمی یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، جہاں بھی لفظ عبادت ہے، عبادت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک اس کو محدود کر دیا جائے۔ عبادت کا لفظ، جب اس لفظ کی ہم تعریف، ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، عبادت ہر اس کام کو بولتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ وہ بازار کے اندر بیٹھا ایک تاجر تجارت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ، عدالت کے اندر بیٹھا وکیل، قاضی، یا پارلیمنٹ کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بندہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ دراصل عبادت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی دراصل کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس پورے نظام میں، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے میرے نظام کو دیکھو اور میری عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اس قرآن کا دفاع کرتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا، کہا اگر بھی کسی کو قرآن کی باتوں کے حوالے سے کوئی شک ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کی باتیں اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے ایک چیلنج کیا، کہا لوگوں، اس جیسا کلام پھر تم بنا کے لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا ہی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تم پورے انسانوں کو جمع کر لو، انسانوں کے ساتھ جنوں کو جمع کر لو اور اس جیسا پھر کلام لے کر آؤ۔ پھر اتنی وضاحت کے بعد اللہ نے فرمایا جو بندہ اس قرآن کے پیغام کو ماننے گا اس کے لیے جنت کی نعمتیں، اور اس کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو شیطان ابلیس ہے اور آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے سپارے کے اندر ذکر کیا، وہ تذکرہ کر کے اس قصے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے سورہ البقرہ کے اندر۔ دونوں باتوں کا آپس میں ربط، تعلق یہ ہے، پہلے تو لوگوں کو خبردار کیا، کہو اے انسانوں، جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ جس نے تکبر کے اندر آ کے، حسد اور بغض کے اندر آ کے دشمنی کا اظہار کیا، وہ شیطان ہے۔ اس نے تمہارے والد کو، باپ کو کس طرح برگلایا اور ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا، اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ جو آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ واقعہ ہے، قرآن پاک کے اندر 7 جگہوں کے اوپر رپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک حصہ ایک جگہ، ایک حصہ دوسری جگہ، مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کر کے بنی اسرائیل کو بھی خبردار کیا، کہا کہ حسد و بغض کی وجہ سے، تکبر کے اندر آ کے اگر ابلیس نے آدم کی بات کو نہیں مانا تو وہ آدم کی دعوت کا کچھ نہیں کر سکا، ان کو کسی بھی والے سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح اے بنی اسرائیل، تم بھی حسد اور بغض کے اندر آ کے جتنی مرضی چالیں چلو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی دعوت کو روکنے کے لیے تم ان کی دعوت نہیں روک سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خطاب کرتے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ہی تو وہ قوم ہو جن کو ایک لمبا وقت میں نے شفقتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ نوازا، تم پر میں نے یہ رحمت کی کہ فرعون کے ظلم سے میں نے تم کو بچایا، اس سے نجات دی، یہ احسان کیے، وہ احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، تم وہ قوم ہونا جن سے میں نے کہا تھا کہ تم پختہ وعدہ کرو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو گے۔ نمبر 2 کہا کہ تم نماز پڑھو گے۔ نمبر 3 کہا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اور نمبر 4 بولا
کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم ہی وہ قوم ہو جن سے میں نے کہا تھا کہ تم اللہ کے نبیوں کی نافرمانی نہیں کرو گے، ان کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، جب تک تم نے میری ان باتوں کو مانا۔ اللہ نے کہا فضلتکم علی العالمین، تم کو میں نے زمین کے اوپر فضیلت، مقام و مرتبہ دے رکھا تھا، لیکن جب تم نے میری ان ہدایات کو چھوڑا، بھلا دیا، تو پھر دوسرا سپارہ جیسے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے بیان کر کے کہا کہ آج جب قبلہ تبدیل ہو چکا تو بنی اسرائیل تمہاری تذلیل یا تمہیں جو فضیلت دے رکھی تھی وہ ساری مزول کر کے، وہ ساری فضیلتیں تم سے ختم کر کے آج سے یہ ساری فضیلتیں میں نے امت محمدیہ کو دے دی ہے۔ آج ایک اور گروہ، ایک اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے جو صرف میری عبادت کے لیے تیار ہے، جو میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہے، جو میرے نظام کو اس دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ آج یہ ساری فضیلتیں ان کو دے دی گئی ہیں اور تم سے وہ ساری فضیلتیں چھین لی گئی ہیں، اور آج یہ واقعہ اب ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اللہ ہمیں کیوں یہ سنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے جب انہوں نے ہماری باتوں کو ماننا، ہم نے اعزاز دیا، جب انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے وہ چھوڑ دیے، ان کے وعدہ خلافی کی، ہم نے دنیا کے اندر ان کو ذلیل بھی کیا، رسوا کیا، اور امت محمدیہ نے جب اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کی ذمہ داری لی، اللہ کہتے ہیں اس زمین کے اوپر امت محمدیہ کو وہ والا اعزاز دیا۔ کبھی تاریخ کے اندر ہم دیکھیں، یہی مکہ 30 سالوں کے اندر، اگر اس پوری ہسٹری کو ہم پڑھیں نا، 30 سالوں کے اندر وہی مکے والے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے مکہ کے اندر، جب پیغمبر کی نبوت کے صرف 30 سال بعد یہی مکے والے کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو یہ ختم کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی طویل زمین تک اللہ نے ان کو حکومت دے دی تھی۔ آج اللہ ہمیں یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کر کے سمجھا رہا ہے، امت محمدیہ جب تک اسی طرح میری باتوں کو مانتی رہے گی، میری ہدایات کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور میرے نظام کو جب تک اس زمین کے اوپر یہ بھی نافذ کرتے رہیں گے، تو یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ مقام و مرتبہ اس امت محمدیہ کو بھی ملے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرح جب انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ وعدے کیے چھوڑ دیے، تو آج اللہ معاف کرے ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ اس زمین کے اوپر امت محمدیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ جب اس زمین کے اوپر میری اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں استعمال کر کے کوئی لوگ پہلے سپارے کے اندر تیسرے اور چوتھے رکوع کے بعد آخر تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور دوسرے سپارہ پورے کا پورا تو خاص طور پہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اہل ایمان سے۔ اہل ایمان کو دوسرے سپارے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان، اگر تم نے مجھے مان لیا ہے تو میری زمین پہ اگر تم نے رہنا ہے۔ روزوں کے مسائل دوسرے سپارے کے اندر بیان کر دیے گئے، حج کے مسائل، قصاص، دیت کے مسائل، یعنی اسلامک اسٹیٹ کے جو بھی مسائل، جو قوانین، اصول، ضابطے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے اندر سارے بیان کر دیے۔ سورہ البقرہ اسلامی جو ہدایات ہیں، دین کے احکامات اسلامی معاشرے کے لیے اگر کسی نے دیکھنے ہو سورہ البقرہ، اس کے لیے بہترین ایک صورت ہے۔ تو سورہ آل عمران جو آج قاری صاحب ابھی شروع کر چکے ہیں، اس کا جو مضمون ہے وہ ایک ہلا دینے والا ایک مضمون ہے، وہ انشاءاللہ اس کی چند آیات انشاءاللہ میں کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کروں۔